میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موٹر وے پہ پیش آنے والے ریپ کے ایک واقعے نے اس وقت پورے پاکستان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ اس حوالے سے آج کے بیانات کے حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو آج وزیر اعظم کے بیانات آپ کو اخبارات کی زینت بنتے ہوئے نظر آئے ہوں گے کہ جس میں ان کا اعلان یہ ہے یا ان کا ارادہ یہ ہے کہ ریپ کرنے والوں کے لیے سزائیں کیا تجویز کی جانی چاہیے، ان کو کیا سزا دی جانی چاہیے۔ اپنی جگہ پہ بہت اہم واقعہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے واقعات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ موٹر وے کا حادثہ پیش آیا، وہاں پہ ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کی گئی اس کے ساتھ اور ریپ کیا گیا اس کے ساتھ، تو اس پہ کچھ ہمارے اداروں کی نااہلیاں یہ سامنے آئیں کہ ہم نے دیکھا کہ ریپ کا واقعہ ہونے کے باوجود جب اس متاثرہ خاتون نے متعلقہ اداروں سے، پولیس سے، موٹر وے پولیس سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ حدود کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ گجرپورہ تھانہ کی حدود ہے یا نہیں ہے، موٹر وے کی حدود ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ ایک متاثرہ عورت نے جب ہم سے رابطہ کیا، ہمارے اداروں سے رابطہ کیا، تو ہمارے اداروں کو کم از کم اگر ان کی حدود میں یہ واقعہ پیش نہیں بھی آیا تو ان کو اداروں کے درمیان رابطہ کاری یا کوارڈینیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ اس خاتون کو یہ باور کروانے کے بجائے کہ یہ واقعہ جس جگہ پہ پیش آیا یہ ہماری حدود میں نہیں آتا، وہ بذات خود ادارہ جس ادارے سے اس خاتون نے رابطہ کیا، وہ ادارہ اس حدود کا تعین کرنے کے بعد کہ وہ جگہ کس ادارے کی، کس تھانے کی حدود میں آتی ہے، وہاں پہ خود رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہ یہ کہ ہمارے ملک کا مجموعی کلچر یہی ہے کہ پولیس کو اپنی حدود کا تعین کرنے کا لا محالہ نہ صرف شوق ہوتا ہے بلکہ ان کی ضرورت بھی ہے کہ آگے چل کے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بطور خاص آپ کی توجہ ایک جانب مبذول کروانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس موٹر وے زیادتی کے واقعے کے بعد ہم نے کچھ اصطلاحات سنی جس میں جیو لوکیشن جیسے الفاظ ہم نے سنے، جیو فینسنگ کے الفاظ ہم نے سنے، ڈی این اے سیمپلنگ کے الفاظ ہم نے سنے۔ ایک عام پاکستانی ان جدید اور تکنیکی اصطلاحات سے مکمل طور پر ناواقف ہے۔ ان اصطلاحات کے بارے میں ایک عام پاکستانی کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی کیس کے حوالے سے آیا ان جدید سہولیات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ موٹر وے پہ پیش آنے والا زیادتی کا واقعہ سوشل میڈیا کی زینت نہ بنتا، سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہوتا، خاتون کے ساتھ یہ بدقسمت اور غلط فعل ہونا یہ سوشل میڈیا پہ نہ آ جاتا، تو آج یہ بھی زیادتی کے پچھلے 7 ماہ کے دوران 2000 سے زائد ہونے والے ریپ کے مقدمات میں کہیں گم ہو چکا ہوتا۔ ان ریپ کے اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر روز 10 سے زیادہ زیادتی کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، زیادتی کے یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں ایسی رپورٹس منظر عام پہ آتی رہی ہیں کہ بچوں اور خواتین کو ہراسمنٹ کا شکار کرنے کے جو واقعات ہیں ان میں 200% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر پنجاب کی ایک مثال اگر ہم سامنے رکھیں اور یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ 10 کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو کیا جیو فینسنگ یا جیو لوکیشن اور ڈی این اے جیسی تمام جدید تکنیکی سہولیات ہر کیس کے اندر استعمال نہیں کی جا سکتی؟ ہمارا بنیادی طور پہ پولیسنگ کا پاکستان کے اندر جو نظام ہے، ہمیں واقعات کو روکنے کے لیے، صانعات کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ پولیسنگ کا نظام بہتر بنانا ہوگا۔ ہم نے جیسے دیکھا کہ اس واقعے کے فوراً بعد ایک اعلیٰ ترین پولیس افسر کی جانب سے ایک انتہائی متنازع بیان سامنے آیا۔ اس متنازع بیان کا اثر کیا ہوا کہ لوگوں میں غم و غصہ پھیلا، لوگوں اس حوالے سے خدشات ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ اس کیس کو بھی ریپ کے باقی کیسز کی طرح دبا دیا جائے گا۔ اس وقت بھی اگر ہم بطور مجموعی جائزہ لیں تو یہ کیس کافی کمزور ہمارے اداروں کی اپنی وجہ سے ہو چکا ہے،
کہ آپ اگر جائزہ لیجئے کہ ہماری اہلیت کا معیار یہ ہے کہ ابھی تک اس کیس کے اندر جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں ان میں سے 2 افراد ایسے ہیں جنہوں نے بذات خود گرفتاری پیش کی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے یا معاشرتی دباؤ کی کچھ ایسی مثال ہے کہ ان دونوں لوگوں کی مجبوری بن گئی کہ وہ خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے پیش کر دیں۔ ان پیش کی خود گرفتاری دینے والے افراد کے بعد جو ایک گرفتاری شفقت جو مرکزی ملزم کا ساتھی ہے پیش آئی، وہ انہی کی نشاندہی پہ پیش آئی۔ یہاں پہ ایک اور پولیسنگ کا ایک ناقص پہلو اگر ہم دیکھیں تو دونوں مرکزی ملزمان عابد کے ساتھ شفقت کا جو نام لیا جا رہا ہے، ان کی گرفتاری سے قبل ہی ان کا نام باقاعدہ طور پہ اس کیس کے حوالے سے جڑنے سے قبل ہی کیا سرائیاں شروع ہو گئیں اور ان کی تصویریں میڈیا کی زینت بننا شروع ہو گئیں، ان کے نام میڈیا کی زینت بننا شروع ہو گئے۔ اس پولیسنگ کا ایک ناقص پہلو یہ ہے کہ جب ہم مجرمان تک پہنچنے سے پہلے یا کڑیاں ملانے سے پہلے جب میڈیا کی زینت ان کی تصاویر اور ان کے نام بننا شروع ہو جائیں گے تو ہم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کیسز کو جلدی حل کر سکتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق جو مرکزی ملزم اس واقعے کا ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ چھاپے بھی مارے گئے لیکن وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس جو ناسور ہے معاشرے کا، اس ناسور ہے، ہم اطلاعات میڈیا پہ چلنے والی اطلاعات سے پہلے سے اپنے جو کارروائی ہے اس کا حدود اربا اس کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا چھاپا کس جگہ پہ مارا جائے گا، کارروائی پولیس کس طرح کر رہی ہے۔ بہتر پولیسنگ کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حقائق کو، سچائیوں کو، کیس سے جڑے معروضی معاملات کو میڈیا کی زینت بننے سے کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ اس حوالے سے میڈیا کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ اس پہ وہ سیلف ریسٹرکشنز اپنے اوپر لگائیں کہ خود کو محدود کریں کہ وہ مختلف جرائم کے حوالے سے رپورٹنگ کس طرح کریں گے۔ اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو رپورٹس یہ ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے پچھلے 7 ماہ کے دوران 2000 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں زیادتی کے، اور ان میں کم و بیش 1300 سے زائد واقعات کے صرف چالان پیش ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی آدھے مقدمات ختم ہو چکے ہیں ناکافی شواہد کی وجہ سے یا ناکافی پیروی کی وجہ سے۔ ناکافی پیروی بھی ایسے معاملات میں اس لیے ہوتی ہے کہ جو وکٹمز ہوتے ہیں، جو ان واقعات کا شکار افراد ہوتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے، ان پہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے۔ اس واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ سینئر افسر کے بیان کے بعد اس کو وکٹم بلیمنگ سے گردانا گیا، اور حقیقتاً یہ وکٹم بلیمنگ ہی تھی کہ ہم جرم جس کے ساتھ حادثہ پیش ہوا، جو مظلوم ہے بنیادی طور پہ، ہم مظلوم کو ہی یہ تعویلیں پیش کرنا شروع ہو گئے کہ مظلوم نے یہ راستہ اختیار کیوں کیا، رات کا یہ وقت اس کا انتخاب کیوں بنا، بچوں کے ساتھ وہ کیوں چلے وہاں۔ وکٹم بلیمنگ کے بجائے ہمیں کوشش اس امر کی کرنی چاہیے کہ ہم تمام جرائم کی تحقیق کے دوران، تفتیش کے دوران جیو فینسنگ، جیو لوکیشن، ڈی این اے اور اس طرح کی دیگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے گیجٹس ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور ہم پولیس کو اس ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کی تربیت کریں تاکہ اچھی پولیسنگ کے بعد تمام رپورٹ ہونے والے جرائم کا کوئی نتیجہ نکل سکے، وہ کیسز منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ جس تیز رفتاری سے اور جس تیزی سے اس کیس کی تکنیکی آئی ٹی سے ریلیٹڈ مختلف معاملات کو آپس میں جوڑ کے تحقیق کی جا رہی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تکنیکی مہارت کو تمام رپورٹ ہونے والے کیسز کے ساتھ منسلک کر دیا جائے اور لازمی جز بنوا دیا جائے، تاکہ نہ صرف ایک صوبہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں پولیسنگ کا نظام نہ صرف بہتر ہو سکے بلکہ اچھی پولیسنگ معاشرے میں فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، اور لوگوں میں، عام عوام میں اور پولیس کے محکمے میں جو اس وقت عدم اعتماد کی فضا قائم ہے، وہ ان تمام تکنیکی معاملات کو استعمال کرتے ہوئے اس فرق کو کم کیا جا سکے اور عوام کا پولیس کے اوپر اعتماد بڑھے۔ اور اب پولیس کا جو نعرہ ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد عوام کی یا مدد آپ کی، اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، بجائے اس کے
کہ ہم جتنے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں، جرائم درپیش ہوتے ہیں، زیادتی کے واقعات ہوں یا ہیراسمنٹ کے واقعات ہوں یا دیگر ایسے معاشرتی مسائل ہوں، معاشرتی ناصور ہوں، تو پولیس کا نظام ہمارا جو لگی بندی ایک روٹین کے تحت کام کرتا ہے، مقدمے کو اتنا التوا کا شکار کر دیا جاتا ہے، تفتیش ایسی نیج پہ چلتی ہے کہ وہ جو مدعی ہوتا ہے وہ بذات خود تنگ پڑ جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس مقدمے سے، اس کیس سے جان چھڑا لی جائے۔ اس ایک موٹر وے زیادتی کیس کو ایک نمونہ بناتے ہوئے اداروں کو چاہیے، پولیس کو چاہیے، پولیس کے کرتا درتا پالیسی سازوں کو چاہیے کہ ہر کیس کے اندر یہ تکنیک استعمال کی جائے، یہ مہارت استعمال کی جائے، تاکہ اتنا ہی جلدی ہر وہ کیس بھی حل ہو سکے، اس معاملے میں بھی تفتیش آگے بڑھ سکے کہ جو معاملہ سوشل میڈیا کی زینت نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجئے گا، اس پر رائے دینا ہرگز نہ بھولیے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔